بادشاہت کے خواب دیکھنا تو آسان ہوتے ہیں، لیکن تخت نشین ہونے کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، کچھ یہی حال سلطنت عثمانیہ کا بھی تھا، جس کی مسند پر سب کی نظریں جمی ہوئی تھی، لیکن امت مسلمہ کے بین الاقوامی مفادات پر کسی کا دھیان نہیں تھا۔ انہی تمام سنگین حالات کے پیش نظر شہزادہ سلیم اول المعروف سلیم یاووز نے اپنے باپ کو تخت نشینی سے اتار کر خود اسے سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور عثمانی ریاست کے مطابق اپنے باقی تمام بھائیوں کو قتل کروا دیا تاکہ غداری کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ سلطان سلیم اول بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، اسی لیے انہیں یاووز کہا جاتا ہے۔ ملکی معاملات میں ذرا سی نرمی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، سلطان سلیم اول نے مسلمانوں کی حکومت کو 25 لاکھ مربع میل سے 26 لاکھ مربع میل تک وسعت کیسے دی؟ ان کے دور خلافت میں مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کا حصہ کیسے بنے؟ اور کیوں انہیں خادم حرمین شریفین بھی کہا جاتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سلیم یاووز 10 اکتوبر 1470 عیسوی کو ہماسیہ ریاست میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے۔ لکھنے پڑھنے، شاعری اور مطالعہ کا شوق انہیں بچپن سے تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا تخت سنبھالتے وقت آپ کے 2 بھائی تھے۔ ان کے ایک بھائی شہزادہ احمد جو عماسیہ کے حاکم تھے، انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور بروسا کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سلطان فوراً بروسا پہنچے اور اپنے بھائی کے ساتھ جنگ کر کے اسے شکست دے دی۔ سلطان کا بھائی احمد تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سلطان نے اپنے 5 بھتیجوں کو گرفتار کروا کر قتل کر دیا۔ دوسری طرف سلطان سلیم کا دوسرا بھائی کرگد جو کہ منیسیا میں تھا، وہ ان کی بغاوت کو کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو سلطان نے اپنے اس بھائی کو قتل کروا دیا، لیکن سلطان کو اپنے اس بھائی سے بہت پیار تھا، جس کے باعث انہیں اپنے بھائی کی موت کا افسوس ساری عمر رہا۔ پہلی جنگ کے دوران بھاگنے والا ان کا بھائی شہزادہ احمد بھی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد چند باغی سلطنتوں کو اکٹھا کر کے وہ پھر سے سلطان سلیم کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس بار 24 اپریل 1513 عیسوی کی جنگ میں اسے دوبارہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور سلطان سلیم نے اسے پکڑ کر قید کر دیا۔ کچھ عرصہ شہزادہ احمد کو قید رکھنے کے بعد بری طرح سے قتل کروا دیا گیا اور یوں سلطان سلیم مطمئن ہو گئے کہ اب سلطنت کے اندر سے کوئی بھی بغاوت نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں مختلف حکومتوں سے صلح کر کے اپنی سلطنت کو مغربی سرحدوں کے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مشرق کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے وہ ایران کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس وقت وہاں کے حکمران شاہ اسماعیل تھے۔ شاہ اسماعیل ایک شیعہ جبکہ سلطان سلیم ایک کٹر سنی تھے، جو کہ ان کے درمیان اختلافات کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی، اور شاہ اسماعیل نے سلطان سلیم کے خلاف مصر سے اتحاد بھی کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان سلیم کے بھائی شہزادہ احمد کے بیٹے مراد کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ سلطان سلیم بھی ان تمام چالوں سے واقف تھے۔ انہوں نے ایران پر حملے کو ہی آخری حل جانا اور 20 اپریل 1514 عیسوی کو سلطان سلیم ایک بڑا لشکر لے کر ایران کے دارالحکومت تبریز کی جانب روانہ ہوئے۔ سارا راستہ پہاڑی تھا، لیکن سلطان نے فوج کو انتھک سفر کروایا۔ کئی ایک مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، خصوصاً کھانے پینے کا سامان بہت کم تھا۔ لشکر مایوس ہونے لگا تو سلطان سلیم نے اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لشکر سے زبردست خطابات کیے اور سب کو آپس میں متحد کر دیا۔ بالآخر 24 اگست 1514 عیسوی کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ ایک انتہائی خون ریز جنگ تھی۔ شاہ اسماعیل زخمی ہو گیا اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ سلطان سلیم کو بڑی مشکل سے اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔
تبریز کو فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم نے دیابکر اور کرستان کے صوبے فتح کر لیے اور واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان شام اور مصر کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ علاقے مملوک سلطنت کے قبضے میں تھے اور مملوکی سلطنت کا ظلم و ستم بھی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مملوکوں میں شرعی قوانین کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ اس کے باعث سلطان کے علماء، قبائلی سرداروں اور قاضیوں نے مل کر سلطان سلیم کو خط لکھا اور انہیں مملوک سلطنت پر حملہ کرنے کی دعوت دی، لیکن مملوکی فوجیں اس سے پہلے ہی سرحد شام پر جمع تھیں۔ بر وقت خبر ملتے ہی سلطان سلیم اپنی فوج لے کر مملوکوں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور ایک بار پھر خدا نے سلطنت عثمانیہ کو فتح نصیب کی اور مملوکی سلطان کانسو غوری مارا گیا اور حلب کے امیر نے سلطان کو حلب کی چابیاں پیش کر دیں۔ اس کے بعد سلطان شام کے باقی شہروں کو فتح کرتے چلے گئے۔ سلطان کو شیخ محی الدین ابن عربی سے بڑی عقیدت تھی۔ دمشق پہنچ کر آپ نے شیخ ابن عربی کے مزار پر ایک مقبرہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے مصر میں مملکوں کی باقی سلطنت کو بھی شکست دے دی اور ایک ایک کر کے تمام علاقے ان کے قبضے میں آتے چلے گئے اور یوں مصر بھی سلطان سلیم اول کے قبضے میں آ گیا۔ خلافت عباسیہ کا مصر میں خاتمہ ہو گیا اور عباسی خلیفہ خود سلطان سلیم کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گیا اور یوں سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، اس وقت دنیائے اسلام کی خلافت کا حق بھی سلطنت عثمانیہ کو ہی جاتا تھا اور سلطنت عثمانیہ نے ملت اسلامیہ کا پرچم بلند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حجاز شریف بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن چکا تھا اور سلطان کو خادم حرمین شریفین کا لقب ملا۔ ناظرین، سلطان سلیم نے اپنی 8 سالہ دور حکومت میں وہ کارنامے کر دکھائے جو تاریخ اسلام میں کسی اور حاکم کو کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ کی وفات 22 سپتمبر 1520 عیسوی کو ہوئی اور آپ کو استنبول میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے اس عظیم مجاہد کی زندگی پر ایک ڈرامہ سیریز یاووز بھی بننے جا رہی ہے، جس کے اندر سلطان سلیم اول کی زندگی کے تمام اہم واقعات کو دکھایا گیا ہے۔ سلطان سلیم اول کی زندگی پر بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔